حضور الدرس في إثبات المعاد آخر سورة ياسين تفصيل میں کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا موسى بن المسيب عن شعر بن الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول. جب حضور فرمائے کہ اللہ فرماتی ہے مانا حدیث قدسی ہے، حدیث الہی ہے. ان اللہ تعالی یقول یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیت. اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ میرے بندو تم ہر بندہ گناہگار ہے مگر وہ جس کو میں نے گناہوں سے محفوظ رکھا. فاستغفرونی اغفر لکم. تم مجھ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، میں تمہارے گناہ بخشوں گا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے گناہگار ہے. اس لیے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا سب خطا کرنے والے خطاؤن، مبالغہ کا صیغہ یعنی اکثر خطا کرنے والے. وخیر الخطائین التوابون. اور حضور فرماتی ہیں کہ سب سے بہتر گناہگار وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے بڑے گناہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغائر بھی معاف ہو جاتے ہیں. صرف حقوق العباد ہیں جو معاف نہیں ہوتے، وہ بندے کو ہر حال میں ادا کرتے ہیں. وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتَ. اللہ فرماتے ہیں تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب مانگنے والے ہو، صرف میری ذات غنی اور دینے والی ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ محتاج ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اشعریین کا وفد آیا حضور کی خدمت میں. قبیلہ اشعر کا وفد آیا جن میں ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے کہ ہمارے قبیلے کا حال بہت تنگ ہے، تاکہ بیت المال سے مدد مانگیں حضور سے کہ ہماری مدد فرمائیں. جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد تو حضور نے جب نماز پڑھائی تو یہ آیت مبارک تلاوت کی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها
کہ کوئی جاندار زمین پہ چلنے والی ایسی چیز نہیں جس کا رزق میرے ذمے ہے. وہ ہر جانور ہے، انسان ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سب کی رزق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے. اور اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ میں ہر حال میں اس کو رزق، ورنہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. ان اللہ اوجب علی نفسہ بکرمہ، اللہ نے اپنی مہربانی سے، اپنے احسان سے اپنے اوپر لازم فرمایا. اس لیے فرماتی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو رزاق ہے، جو طاقتور ہے، جو دینے والے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے، تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تم کو اس لیے نہیں بنایا کہ تم مجھے میرے لیے کوئی دولت جمع کرو، مال جمع کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انس و جن کو نہیں پیدا کیا مگر خالص اپنی عبادت کے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو مجھے ان سے کوئی رزق چاہیے، نہ مجھے ان سے کوئی کھانا چاہیے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو ہر چیز، ہر مخلوق کا رازق اللہ تبارک و تعالی. اور پھر یاد رکھو رزق بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. اس لیے سابقہ کتابوں میں، کتاب تورات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا بنی آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو. وقسمت رزقک فلا تتعبر، میں نے تیرا رزق بھی تقسیم کر دیا، بلا وجہ ٹکرے نہ مارو، بس محنت کرو جتنا ہو سکتی ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے تو رزق بڑھا دے، اللہ چاہے تو رزق گھٹا دے. اگر وہ بڑھاتے ہیں تو اس کی حکمت ہے اور گھٹاتے ہیں تو اس کی حکمت ہے. اللہ نے کسی کو غنی بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، سب اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے، اللہ کی تقدیر پہ ہر حال میں راضی ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں ہر مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم کر دی، کسی کو اونچا کر دیا ہے، کسی کو پست کر دیا. تو میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، آپ نے جب یہ آیت نماز میں تلاوت کی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نماز کے بعد بنو شرکین کا وفد جو ہے ابھی موسیٰ علیہ فرمایا چلو واپس چلیں. جب مسجد سے نکل آئے انہوں نے کہا ہم تو حضور سے کچھ مانگنے آئے تھے اللہ کے بندے، تم نے تو بات ہی نہیں. اس نے کہا جب اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہر چیز کا رزق میرے ذمے ہے، ہر مخلوق کا رزق میرے ذمے ہے، تو کیا ہم حیوانوں سے بھی کہہ گزرے؟ جب اللہ ان کو رزق دے گا تو ہمیں بھی دے گا، آپ مانگنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے فرمایا کہ اب میں حضور سے بھی درخواست نہیں کرتا، کیونکہ رزق دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اس حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم فقیر، تم سب محتاج ہو، سب فقراء ہو، سب مانگنے والے ہو، اگر صرف میں غنی ہوں، میں وہ غنی ہے جس کو میں غنی کر دوں. انی جواد ماجد واجد افعل ما اشاء، میری ذات ہے جو سخی ہے، میری ذات ہے جو عزت و شان والی ہے، اور میری ذات ہے جو چاہے، جو جب میں جو چاہوں جیسا چاہوں کر دوں، کوئی روکنے والا نہیں. عطائی کلام وعذابی کلام، میں اگر کسی کو دینا چاہوں حکم ہی دینا ہے میں نے، اور میں اگر کسی کو عذاب دینا چاہوں تب بھی میں نے حکم دینا ہے. اللہ تعالیٰ تو بس حکم فرمائیں گے کہ ہو جا. اس کے بعد فرماتے اذا اردت شیئا فانما اقول له کن فیکون. اذا اردت شیئا، جب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں بس کہتا ہوں ہو جا، بس ہو جاتی.
وقوله تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تنزيه وتقديس وتبرية من السور الحي القيوم. یاد رکھو سبحانہ، اس لیے آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو سبحانہ کا معنی جو اردو میں کہتے ہیں کہ پاک ہے تیری ذات، یعنی اللہ کی تنزیہ ہے، تقدیس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے پاک ہے. ہر وہ صفت جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو اللہ پاک ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، فنا سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تنزیہ اور تبریت من السوء اور ہر بری چیز سے اللہ بری ہے. بالحی القیوم، جس نے جو زندہ ہے، زندہ تھا اور ہمیشہ ہوگا. القیوم، جو سارے مخلوق کو تھامنے والا ہے. اور فرماتے ہیں الذی بیدہ مقالید السماوات والارض، اور وہ شان والا رب جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کی کنجیاں، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر عمل اسی کی طرف لوٹنا ہے. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْعِبَادُ يَوْمَ الْمَعَادِ، اور قیامت والے دن تمام بندے اسی کی طرف لوٹ کے حاضر ہوں گے. فَيُجَازِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ، ہر عمل والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے. وَهُوَ الْعَادِلُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ، وہ ذات عدل کرنے والی ہے، وہ ذات انعام کرنے والی، وہ ذات احسان کرنے والی ہے. وَمَعْنَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ فَالْمُلْكُ وَالْمَلَكُوتُ وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى وَرَحْمَةٌ كَرَحْمَةٍ وَرَحْمَةٌ. ملک ملکوت ایک ہی معنی ہے کہ تمام ملک کا مالک میرے اللہ کی ذات ہے. آسمانوں کا ملک ہو، زمینوں کا ملک ہو، تمام ملک کا مالک اسی کی ذات ہے. باقی دنیا میں جو ملک ہے یہ تو مجازی ملک ہے، حقیقی ملک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تمام ملک الاملاک اسی کی ذات ہے. اس لیے فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اسی کی ذات مالک ہے، وہ چاہے تو جس کو ملک چاہے دے دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے. فتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ چاہے تو فقیروں کو گداہوں کو بادشاہ کر دے اور وہ چاہے تو بادشاہوں کو قیدی بنا کے ذلیل کر دے. اس کی مرضی. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اس لیے فرماتی ہیں کہ جیسے رحمہ کا لفظ ہے یا رحبوت معنی ایک ہے، رحمہ کا لفظ ہے رحبوت ایک ہے، جبر کا لفظ ہے جبروت ایک ہے. ومن الناس من زعم ان الملك هو آلة الأجساد والملكوت هو عالم الأرواح. بعض علماء فرق کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ملک کا معنی یہ ہے یہ جو انسانوں کا، اجساد کا، حیوانوں کا یہ ملک ہے، اور جو روح ہے وہ ملکوت ہے. لیکن پہلا معنی ٹھیک ہے کہ ملک ہو یا ملکوت ہو، رحمہ ہو یا رحبوت ہو، اسی طرح جبر ہو یا جبروت ہو، رحمہ ہو یا رحبوت ہو، معنی ایک ہے.
والصحيح والأفضل وهو الذي عليه الجمهور من المفسرین وغیرهم، وہ پہلا قول جو ہے وہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کی رائے اسی پر ہے۔ قال الامام احمد حدثنا شریح بن النعمان قال حدثنا حماد بن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن عمر حذيفة عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، حضرت حذیفہ صحابی ہیں میرے بدی محمد مصطفیٰ، اور یہ ان شان والے صحابہ میں سے ہیں جو صاحب سر رسول اللہ، حضور کے راز دان کا لقب جن کو ملا ہے۔ حضور نے کچھ چیزیں ان کو بتائی جو کسی صحابہ کو نہیں بتائی۔ قال قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقرأ السبع الطوال فی رکعات۔ حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رات کو حضور کے ساتھ تہجد پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑی صورتیں جو ہیں وہ ساری ایک رکعت میں پڑھی۔ یہ ہے تو ہماری تہجد تھوڑی ہے کہ ٹکریں ماری اور 8 رکعتیں ختم، یعنی سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اسی طرح سورۃ النساء ہے، سورۃ مائدہ ہے، سورۃ انعام ہے، اسی طرح الفاتحہ، 7 طوال ہیں بڑی صورت۔ تو یہ ساری صورتیں حضور نے ایک رکعت میں پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا وقت لگا ہوگا۔ اچھا، پھر حضور کی تلاوت جو تھی آپ تو ایک ایک حرف پڑھتے تھے۔ صحابی کی شان دیکھیں جو حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور میرے مدنی جب سر مبارک اٹھاتے رکوع سے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، ثم قال الحمد للہ ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمۃ، وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه فانصرف وقد كادت تنكسر رجلایا۔ اور حضور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ۔ یا دیکھو مختلف ہے، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، اور کبھی فرماتے الحمدللہ من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما فيهما ومن ما شئت من شيء بعد، اور کبھی رکوع میں کھڑے کھڑے فرماتے اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور ایک دفعہ حضور نے رکوع میں کھڑے کھڑے یہ بھی فرمایا احکما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اسی طرح حضور نے رکوع کے بعد یہ بھی فرمایا اللهم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اور صحابی کہتی ہیں کہ پھر حضور نے رکوع اتنی لمبا کیا جتنی رکعت رکعت لگتی تھی، اور پھر حضور نے سجود بھی اتنا لمبا کیا جتنا رکوع لمبا تھا۔ خود اندازہ کریں وہ کیسی نمازوں کی شان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس دعا کریں، ہم تو ایک نمونہ بناتے ہیں، نقل بناتے ہیں، اللہ چاہے تو قبول فرمائے۔ اللہ نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہماری کوئی تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ نوافل ہیں، نہ طواف ہیں، ایک نقل ہے، بس مالک الملک راضی ہو جائے اس کو اصل کرا کے دے دیں۔ ہم صحابی سے سنے، اور صحابی بھی حذیفہ جیسا صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ وقت انصرف وقت کادت، اور جب آپ نماز سے پھرے فارغ ہو گئے اور میں بھی نماز سے فارغ ہوا تو قریب تھا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی، یعنی اتنا کیا کھڑے کھڑے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک بات میں آتے کہ لوگوں کے سر پہ سوار ہوتے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس اسلام میں، دین میں، عقل میں حکم ہے کہ بعد میں آؤ اور سب کی جلد میں پھلانگ کے آگے آ جاؤ؟ کوئی اخلاق کی ہے دنیا میں کہ نہیں ہے؟
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں ہے بعد میں پھر جہاں جگہ بھی بیٹھ جائیں بس. تو یہ نماز ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی اتباع نصیب فرمائے. اور دیکھیں نا جی کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، بہت ہو گئے، مدینہ منورہ میں دفن ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہماری جوانی تھی تو مجھے گھر والے، والدہ، دادیاں، نانیاں، گھر کی پھوپھیاں، بوڑھی عورتیں سب کہتی تھی زکریا تم قرآن لوگوں کو رمضان میں سناتے ہو، ہم گھر والوں کا کوئی حق نہیں. تو حضرت رمضان سناتے تھے مسجد میں، تو لوگوں کو تو قرآن سناتے ہو، بھائی ہم جو گھر والے ہیں ہمارا بھی کوئی حق ہے، کبھی ہمیں بھی سناؤ. حضرت میں مجھے وقت نہ ملے، مصروفیت ہو، مطالعہ، پڑھنا، پڑھانا، پھر منزل، پھر رمضان، پھر روزہ، عبادات. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے وقت نکالا اور میں نے پیغام بھیج دیا کہ آج عشاء نماز فرض پڑھ کے میں آ جاؤں گا اور انشاءاللہ پھر میں تراویح بھی وہیں گھر میں پڑھوں گا اور سب محلے والوں کو اور گھر والوں کو، رشتے داروں کو بلا ہو گیا. نہیں انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا اور میں نے جا کے الحمدللہ نماز شروع کی. جوانی تھی، جوش تھا طبیعت میں، میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آج ہمت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ پہلی رکعت میں میں نے 15 پارے میں سورۃ الکہف پہ آگے رکوع کیا اور دوسری رکعت جو تھی والناس پہ آ کر میں نے رکوع کیا. سحر کا وقت بھی ہو گیا، پورا قرآن 2 رکعت میں ختم کیا. میں نے کہا میں انشاءاللہ کبھی نہیں کہے گی، نہ اماں کہے گی، نہ دادی کہے گی، ان کو کافی ہے ایک رات کے لیے جتنا میں نے ان کو تھکایا ہے. تو فرماتے میں سلام پھیرا تو دادی نے بلایا کہ لگی اور زکریا ادھر آؤ، اتنی منزل میری روز کی ہے اور پڑھنا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. دادیاں یہ تھی تو پھر پوتے بھی تو یہ پیدا ہوئے نا. آج دادیاں گانے والی ہوں تو پوتے مولوی پیدا ہوئے. آپ خود حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو تو میں نے خود دیا رکھی ہے، بڑی محبت فرماتے. جب آتے تھے میرے کمرے میں رہتے تھے. مدینہ منورہ میں ملاقات ہو گئی. فرمایا کہ بھائی کب جا رہے ہو مکہ؟ نابینا سے یا بازور سے. میں نے کہا حضرت میں نے کل جاؤں گا، مجھے بھی لے جاؤ گے؟ میں نے کہا بالکل حضرت، کیسے بھی آپ کو کیسے لے جاؤں، بس مجھے بھی لے لینا. تو خیر میں نے گاڑی میں حضرت کو اپنے ساتھ بٹھایا اور باقی ساتھیوں نے پیچھے کر دیا. گاڑی میں نے خود چلائی. اب حضرت بیٹھے ہوں تو میرے لیے تو شرف تھا کہ میں ان کا ڈرائیور بن جاؤں، ان کا خادم بن جاؤں. اب حضرت قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے میرے کندھے پہ سر رکھ کے بالکل سو جاتے اور خراٹے مارنا شروع کرتے. اور جب نیند کھلتی مجال ہے جس آیت پہ قرآن بند کیا تھا وہی سے پھر بند کیا. یہ تو میں نے خود دیکھا ہے نا میرے ساتھ. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت. ایک دفعہ میں درس دے رہا تھا تو حضرت جیسے وہ ستون ہے نا سامنے، ستون کے پاس کھڑے نفلیں پڑے. میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا انسان ہے. میں نے کہا آپ دیکھو حضرت وہاں کھڑے ہوئے نفلیں پڑھ رہے ہیں اور احسان لگانے آئے ہیں مولوی مکی پہ کہ میں تمہاری تقریر اور درس سنتا ہوں. نفلیں اپنی پڑھ رہے ہیں، کھڑے اتنے دور ہیں اور احسان مولوی مکی پہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کا درس سننے کے لیے آتے ہیں. بس 1 منٹ کے لیے خیال آیا، نکل گیا. صبح کو حضرت طواف کرتے تھے، میں درس سے فارغ ہو کے ایک آدھا چکر حضرت کے ساتھ کرتا. میں جب جاتا تو پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے. ایک چکر میں بس میری طاقت اتنا تھی، میں دوسرا چکر ان کے ساتھ نہیں کرتے. ایک چکر میں جب ہاتھ رکھا تو فرمان لگے کہ حضرت رات کون سی حدیث پڑھا رہے تھے، ذرا اس کا پھر ترجمہ کرو. میں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا فرمایا تھا، یہ تو غلط کر رہے ہو، ترجمہ یوں نہیں ہے.
پھر مجھے صحیح ترجمہ سکھلایا. میں نے کہا دیکھیں حضرت نے کیسے نصیحت کرتی ہو. جو مجھے خیال آ رہا تھا نا کہ حضرت سن نہیں رہے, حضرت سن بھی رہے تھے, سمجھ بھی رہے تھے, یاد بھی تھا, میری غلطی بھی پکڑ کے رکھی. لوگ تھے کہاں سے ہم ڈھونڈ کے لے آئے. آج تو ہے پیٹ بڑا ہو, گلے میں ایک نیلے پیلے سبز رنگ کا کپڑا لٹکا لیں, زلفیں بڑی رکھ لیں, ٹوپیاں الٹی پہن لیں, بس مولوی صاحب آ رہے ہیں, آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو. یہ بڑے لوگ تھے, اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. میں نے دوسرے دن درس میں طلبا سے کہا کہ کل فلاں حدیث پر جو میں نے تقریر کی تھی وہ غلط. اصل تقریر یہ ہے, کسی نے جا کے حضرت کو بتلایا کہ آج مولوی مکی نے کہا کہ میں نے غلط کیا تھا, تو آپ حیران ہوں گے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے میرے لیے دعا کرتے, عشاء کی اذان ہو گئی اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے. یہی تو عالم کی شان ہے نا کہ اپنی غلطی کو مان لیا اور شاگردوں کو بھی بتا دیا کہ میں نے غلطی کی تھی. ورنہ بڑے بڑے مولوی تو کتابیں بدلتے میں, ایڈیشن بدلتے میں, لیکن مانے نہیں. یہ عالم کی شان ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے. کتنے مسائل ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے شاگردوں کے قول پہ ہم نے فتوے دیے, امام ابو یوسف اور صاحبین کے قول پہ. بس اسی بات پہ جو خوش ہوئے مغرب سے عشاء تک دعا, اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے. کیا لوگ تھے, نفل میں کھڑے ہیں کھڑے, یعنی آپ حیران ہوں کہ میں نے خود دیکھا. ایک دفعہ عمرہ کر رہے تھے, میں بھی عمرہ کر رہا تھا, تو میں نے سلام کیا, کہتے ہیں میرے ساتھ کیا. میں نے کہا نہیں حضرت میری توبہ ہے آپ کے ساتھ. کہتے ہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا حضرت ہماری کوئی ہمت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ عمرہ. 4 5 گھنٹے لگتے تھے صفا دوڑنے میں. یہ نہیں ہے کہ دوڑے بھاگا جان چھڑاؤ, جلدی کرو جان چھڑاؤ. ہم تو جان چھڑانے آتے ہیں نا کہ جلدی کرو جناب. اور سر نہیں اٹھاتے, جلدی جلدی کپڑے پہن لیتے ہیں, سوٹ پہنے کے ہمارے میک اپ اور سنگار سے فرق. ہاں جی تم بڑے چودھری کے چاند ہو کے 2 4 دن پالنے میں. وہ لباس جو اللہ نے اپنے لیے حکم دیا ہے اس میں تمہیں شرم آ رہی ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے نا کہ 2 کپڑے پہن کے آؤ, کہ یہی تمہیں 2 چادریں ملیں گی جب مرو. اور کیا ملے گا. تمہارے ساتھ گھر کا سامان رکھیں گے, صوفے کے ساتھ دفن کریں گے, اللہ کے ساتھ دفن کریں گے. یہی 2 چادریں ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں باندھ کے موت کو اور قبر کو یاد کر لو کہ اسی لباس میرے پاس آنا ہے, تیاری کر لو دنیا میں. تو حضرت جناب اور صفا پہ کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اور دعا کر رہے ہیں, اور 1 گھنٹے کی تو دعا ہے, نہ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. یہ لوگ ہم کہاں سے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میرے خیال میں اس وقت آپ کے پاکستان میں میرا اپنا جو انداز ہے 80% جو قاری ہیں وہ حضرت کے شاگرد ہوں گے یا شاگردوں کے شاگرد ہوں گے. میرا جو خیال ہے, یعنی پانی پتی جتنی لوگ ہیں یہ سب حضرت کے شاگرد. بس اللہ نے قبول فرما. اچھا 7 قرات, 1 قرات سے شروع کیا نا الحمد سے والناس تک, اسی میں قرآن ختم. پھر دوسری قرات, پھر تیسری قرات, پھر چوتھی. ابھی بھی ان کے شاگرد قاری طاہر صاحب موجود ہیں مدینہ منورہ میں. یہ نہیں کہو کہ مولوی مکی ہے بڑے مارا ہے, ابھی موجود ہے بندہ. عالم بھی ہے, قاری بھی ہے. اللہ نے اتنا حفظ دیا ہے. ایک دن فرمایا تھے کہ آج سے 3 سال پہلے رمضان میں جو ایک امام سے فلاں تو جگہ پہ غلطی ہوئی تھی, مجھے وہ بھی یاد ہے, اور ہر قرات میں پورا قرآن پڑھ سکتا. یہ نہیں ہے جس سے کہانیاں نہیں, عقائد ہیں, موجود ہیں لوگ پڑھنے والے. آج تم جھگڑے کرتے ہو جی تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت, اور جی 8 پڑھو لیکن اسی طرح پڑھو جیسے حضور نے پڑھی ہے. تم وہ ساری کے وقت ختم کرو, میں مان لو گے تمہاری تہجد حضور کے مطابق. جان چھڑانی ہو تو پھر ٹھیک ہے, پھر 8 کا پڑھو, پھر 4 ہی پڑھ لو, 2 پڑھ لو, نہ ہی پڑھو. اور جی سنت ہے نا, ثواب ہی نہیں ہوگا. بس اور کیا ہو. ہم تو لوگوں کو عبادات سے روکنے والے ہیں کہ اگر وہ 4 سنتیں دوہر سے پہلے پڑھتا ہے, نہیں چھوڑو 2 ہے, پہلے 4 سے 2 پہ آئے, پھر انشاءاللہ 2 بھی چلی جائے گی. اور چھوڑو یار نماز کے بعد کون سی سنت پڑھنے, بس ہو گئی.
ہم لوگوں کو عبادات سے روکنے والے. اگر وہ ذکر کا چھوڑو بھائی بدعت ہے یار. حضور پاک نے روزانہ کو 1000 دفعہ درود شریف پڑھے تو حضور پاک نے تو روزانہ 10 طواف بھی نہیں کیے ہیں, بس 10 طواف کرو یہ بھی بدعت ہے. حضور نے زندگی میں 1 حج پڑھا ہے, جن نے 2 یا 4 یا 5 پڑھے وہ بدعت ہے. کوئی عقل کرو. بدعت کا معنی ہوتا ہے جس عبادت کا اصل قرآن حدیث اجماع میں نہ ہو. اگر ہے وہ کیا بدعت ہے؟ اب طواف کا حکم قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. تم 1 لاکھ طواف کرو تو کوئی بدعت نہیں. تم ہر نماز کے بعد 2 طواف کرو کوئی بدعت نہیں, کیونکہ اصل موجود ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اسی طرح عمرے کا حکم قرآن میں موجود ہے. أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ. حدیث میں موجود ہے کہ العمرۃ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حجۃ النسک وعمر القطر ينفيان الذنوب والفقر, کہ بار بار حج کرو, بار بار عمرہ کرو, گناہوں کو بھی مٹا دے گا, تیری غریبی کو بھی مٹا دے گا. جو غریب ہونا اس کے رزق میں برکت نہ ہو, عمرے زیادہ کرو. دیکھو کیسے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. تو جب عمرہ قرآن حدیث میں موجود, اب کیا ہے تم 2 کرو, 10 کرو, 20 کرو, 100 کرو, نہ کرو. اب یہ تو نہیں نا کہ اگر کوئی 10 کرے اور یہ روز عمرہ, یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے روز عمرہ. نہیں, عمرہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اس کا تکرار کیسے بدعت بنتی ہے؟ بدعت وہ ہے جس کا اصل قرآن حدیث میں یا دیکھو نہیں ہے. حضور اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کا نہ حدیث میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ اجماع میں ہے, نہ صحابہ میں ہے, نہ حضور کے مؤذن بلال نے کبھی پڑھا ہے. اب کوئی پڑھے تو ہم کہیں گے بدعت. میلاد منانا جو ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ حضرت ابو بکر نے منایا, نہ عمر, نہ عثمان, نہ علی, نہ حسن, نہ حسین, نہ بی بی فاطمہ نے منایا. اب اگر کوئی منائے ہم کہیں گے بدعت. کہ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر, عمر, عثمان و علی منائے. ہم ان سے کچھ زیادہ حضرت سے محبت کرتے ہیں. یہ معنی ہوتا ہے بدعت کا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ. جو آدمی دین میں نئی چیز پیدا کرے جس کا اصل دین میں نہ ہو فہو رد و مردود ہے, اللہ کیا قبول نہیں. اگر دین میں اصل موجود ہے ٹھیک ہے. اب درود پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا, ایمان والو تم کیا کرو, صلو علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی. اب اللہ نے حکم دیا, اب یہ تو نہیں کہ تم 1000 پڑھو یا 1,00,000 پڑھو, جتنا مرضی ہے پڑھو. ہمارے کئی استاد تھے جن کا 1,00,000 روز کا درود شریف تھا. 1-2 نہیں, کئی استاد تھے. تو ہم نالائق پیدا ہوئے نا. استاد تو اللہ نے بڑے اچھے دیے تھے, شیخ بھی بڑے اچھے دیے تھے, والدین بھی بڑے اچھے دیے, لیکن ہم قدرتی کی بات ہے نالائق پاگل جاہل پیدا ہوئے. یہ تو ان کی دعائیں ہیں, وہ کام دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو. اور ایک بات یاد رکھو کہ میں کوئی پیر شیر تو ہوں نہیں, نہ مجھے پیر بننے کا شوق ہے. ورنہ پیر بننا ساری دنیا سے آسان کام ہے. پیر بننا نہ کتاب پڑھانی پڑے. ایسا نہیں مولوی جو بنو کتاب پڑھاؤ گے اگلا سوال کرتے پھر, یہ تو مشکل کام ہے. پیر بننے کا مزہ ہے کہ نہ, اور جتنا چپ رہو اتنا پیری اونچی چمکے. بولو ہی نہیں نا کسی سے, بس حضرت میں نے وہ بدن نقل ولی انسیا. بی بی مریم کا سیرا جو سلسلہ ہے ہمارا بی بی مریم سے ملتا ہے. ان نے بھی تو چپ کر ہوتا رکھا تھا نا. اشارت ہی اشارہ کیا, بولی بس نہ بولو پیر بن گئے. اچھا ایک قبر قریب ہو نہیں, سبحان اللہ, پھر تو سمجھے تمہاری ملت گئی. اس پر 2-3 خلاف ڈال دو اور چپ کر کے بیٹھے رہو. جو گزرے السلام علیکم بس چپ. حضرت بات پوچھ رہی ہیں چپ. دھوپ میں حضرت کیوں بیٹھے ہیں چپ. جب لوگ رات کو سو جائیں اچھی طرح کھانا کھانا 2-3 کلو کھا کھو کے پھر اگلے دن کے لیے پھر چپ کر کے پھر بیٹھ جائے.
بس انشاءاللہ 15 دن کے بعد تمہاری فیکٹری چالو ہو جائے گی، لوگ آنے شروع ہو جائیں گے، منتیں مرنی شروع ہو جائیں گے۔ اچھا اب 100 بیمار جو ہے کسی کو تو اللہ نے شفا دینی ہے، جس کو شفا ہو گئی وہ تمہارا پکا مرید، اور جس کو شفا نہ ہوئی وہ وہاں بھی ہے۔ بس بڑا آسان کام ہے، پیر بننا سب سے آسان کام ہے۔ نہ علم پڑھنا پڑے، نہ قرآن پڑھنا پڑے، نہ حدیث پڑھنی پڑے، نہ کچھ کرنا پڑے، اچھا نہ عبادت کرنی پڑے۔ کیوں بھائی نماز نہیں پڑھنا؟ کب بھائی خوب نماز حضرت پڑھتے ہیں، ایک مکے میں، ایک پڑھتے ہیں مدینے میں، ایک پڑھتے ہیں کربلا میں، ایک پڑھتے ہیں کوہ طور پہ، ایک پڑھتے ہیں بغداد شریف میں، لیکن روٹی کھانے کے لیے بدبخت ہمارے یاد نہیں چھوڑتا، اتنی جگہوں پہ جاتا ہے وہ اس کو روٹی بھی نہیں کھلاتے۔ آج کل تو یہ حالت ہے، وہ لوگ چلے گئے اولئک آبائی۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، کبھی قیامت تک کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ ایک حضور پہ درود شریف جتنا ہو سکے پڑھو، وضو ہے، نہیں ہے، عورت ہے، مرد ہے، حیض ہے، جس حال میں بھی ہو درود پڑھو۔ اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار پڑھو، یہ لمبا ہے نہیں یاد ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روزانہ کم از کم تم 100 سے شروع کرو، پھر 1000 پھر 2000 بڑھاتے چلے جاؤ۔ ایک مہینے میں دیکھو کہ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور ہر بلائیں ٹل جائیں گے۔ ہر مصیبت 2 وظیفے یاد کر لو، اور کہ ایک اچھا، اور دونوں کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ ضرورت پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور استغفار کا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے استغفار کرو، بخشش مانگو۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہے، پر میں سب لوگوں کو کہو استغفار کریں۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے شادی کی ہے، بیوی بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں، اولاد نہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں استغفار پڑھو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرا بہترین باغ ہے لیکن پھل نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا حضرت ہماری ایک ندی ہے جو ہمیشہ بہتی تھی لیکن اب سو ہو گیا، بند ہو گئی، پانی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ سارے علاقے والوں سے کہو استغفار۔ جب وہ چلے گئے تو ایک جو حجت والا دوست تھا، اس نے کہا حضرت حسن آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے، اولاد نہیں ہے استغفار پڑھو، روٹی نہیں ہے استغفار پڑھو، قحط ہے استغفار پڑھو، پانی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو ایک ہی وظیفہ بتایا اور کوئی وظیفہ آپ کو نہیں آتا۔ حضرت حسن نے فرمایا یہ میں نے نہیں بتایا، یہ تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ بخشش مانگو، وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسانے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال بڑھانے والا ہے۔ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد بڑھانے والا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنانے والا ہے، نہریں چلانے والا ہے۔ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے تو اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ اس لیے یہ 2 وظیفے یاد رکھ لیں، ایک درود شریف اور ایک استغفار۔ بس یہ 1 مہینہ تو تجربہ کرو فقیر کے کہنے پہ، اور جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ۔ وضو نہیں ہے کوئی بات، شیطان کر دیا وضو کر کے بعد میں پڑھنا، مانا ہے کہ جائے پڑھے نہیں، نہ وضو کرے گا نہ پڑھے گا۔ تو وضو ہو نہ ہو، میں تو بندہ ہوں نا، پڑھ رہا ہوں۔ بازار جا رہے ہو، کام پہ جا رہے ہو، ہل چلا رہے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، بس استغفار پڑھو اور درود شریف پڑھو۔ 1 مہینہ تجربہ کر کے دیکھ لو انشاءاللہ کہ اس کے ثمرات اور نتائج کیا نکلتے۔ باقی یہ جو جھوٹے پیر شیر ہیں ان کے چکروں سے بچا کر، جو سچا پیر ہو اس کے بالکل غلام بن جاؤ۔ حضرت
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت میں غفلت برتی تھی، نہیں برتی تھی، لیکن بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری ساری تربیتیں فیل ہو کے تقدیر غالب آ جائے، لیکن ایک عمومی قاعدہ کیا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اسی طرح حکم ہے کہ تم کلکم مسئول عن فی رعیتہ، ہر آدمی اپنے رعیت میں مسئول ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، اچھی تربیت کرو اور ان کو نماز سکھاؤ. جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے فراش الگ کر دو، پھر وہ ماں کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک لحاظ پہ نہ سوئیں. تو یہ تربیت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ جب چاہے ہماری تربیت تم کو بھی فیل کر دے. میں نے احرام ہوٹل میں باندھ کے آیا، جمعہ کی نماز پڑھی، احرام کھول دیا. تو تم نے نماز کے لیے احرام باندھا تھا؟ مرضی ہے چادریں باندھ لو، مرضی ہے کھول لو، تماشا. اگر تم نے ہوٹل سے تو ویسے ہی احرام نہیں ہوتا، جب تم باہر گئے نہیں، نیت ہی نہیں کی تو کوئی تم پر جرمانہ برمانہ نہیں. لیکن ان کو مذاق سے نہ بنا رکھو نا، جب چاہا باندھ لیا، جب چاہا کھول دیا. حرم میں یا حرم کے باہر کھڑے ہو کر عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے. داڑھی کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اوفوا النحى وقصوا الشوارب، اور عمل جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف میرے مدنی پاک کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ داڑھی منڈاؤ گے تو گناہ صغیرہ ہے، جب بار بار منڈاؤ گے تو گناہ کبیرہ. اور چوتھی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی مجھے بری لگتی ہے، یا بیوی کہتی ہے کہ تم داڑھی منڈاؤ، تو بری کے لگے یا داڑھی کی استہزاء کرے یا اس کو برا سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا تو گناہ گار ہے، ایک ہے داڑھی پہ اعتراض کر رہا ہے، داڑھی کو برا سمجھ رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوان طبقے کا خیال ہوتا ہے صبح کو جب اٹھیں گے اور جی ٹھہرو نا، بیٹھو یار ذرا میں شیو تو کر لوں نا، باہر کیسے جاؤں. یعنی بعد اس کو باہر جانے سے روک رہے ہیں کہ برے لگتے ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے دعا کریں، عمر اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو نصیب کرے. ہاں کوئی معذور ہے، عذر ہے، اس نے کہا ہے میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتے ہو. کہتے کہ میں نے 5,000 روپے زکات دینی ہے، تو اس سے میں ٹیلی فون موبائل وغیرہ خرید کے رشتے دار سبحان اللہ دیکھو زکات کیسے ادا کر رہا ہے. تو میں ایسا کرو ٹیلی ویژن لے کے بھیجو، موبائل میں ادا نہیں ہوگی. ڈش لے کے بھیجو، ٹیلی ویژن لے کے بھیجو، ٹی وی ڈی لے کے بھیجو، کچھ سیڈیز لے کے بھیجو جو بالکل فلی پرنٹ والی، تاکہ تمام لعنتیں تیرے سر پہ لکھی جائیں قیامت تک. شرم کرو، زکات غریبوں کا حق ہے کہ موبائل دینے والوں کا. پھر کہتے ہیں مودی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض نہ ہو آدمی، کیا ہو یار، اگر میں بلوچ آتی ہوں، میرا بھی تو بھیتر گھوم جاتا ہے. لاکھ میں مولوی بن جاؤں لیکن یہ وہ تو اندر سے خناس تو نہیں نکلتا. اگر نکاح کے وقت بچے کو کلمے نہ پڑھائے جائیں تو نکاح ہو جائے گا کون سے پھر کلمے؟ اگر مسلمان ہیں تو کلمے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی نکاح کے وقت ایجاب قبول ضروری ہے. لڑکی بھی اور لڑکے کو بھی بتایا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ بعوض حق المہر موجودگی گواہان کر رہے ہیں، تمہیں قبول ہے. لازم ایجاب قبول نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا. نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، لیکن احناف کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے
اور دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور یہ موطا امام محمد میں حضرت ابی ہریرہ سے حدیث موجود ہے۔ خادم حرم جو کام کر رہے ہیں ان کو زکات کے پیسے دے دیں، بالکل دے دیں، یہ غریب مستحق ہے۔ 400-500 ریال میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی 4 عمرے بھی کرے، حج بھی کرے، لیکن اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت کی جائیداد نہیں دیتا تو قیامت میں وہ زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، حج نہیں چھڑائیں گے، یہ حقوق العباد ہے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف میں نے حجر اسود کی طرف سے شروع کیا، لیکن استلام مقام ابراہیم پہ کیا۔ بہرحال یہ غلط ہے، حجر اسود سے شروع کرو، استلام بھی حجر اسود پہ کرو، ختم بھی حجر اسود پہ کرو۔ احتیاط یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر طواف اچھی طرح دوہرا لو کہ یا اللہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو نماز قصر پڑھیں گے، یعنی ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ سنت اور نفل جو ہے وہ سفر میں معاف ہیں، یعنی کیا مانا، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا، پڑھو تو ثواب ہوگا۔ اور آج کل کون سا سفر ہے جناب؟ ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، ایئر کنڈیشن مسجدیں ہیں۔ ویسے اکثر کے وقت امام حاجی کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آیا۔ کسی وجہ سے اگر نکاح ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ حق المحل دو گے؟ یہ تھوڑا ہے کہ حق المحل پہلی کھڑی ہے، نکاح کیا، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ حرم کے باہر جو چپلیں پڑی ہے بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر ہم فجر کی اذان کے بعد سنت سے پہلے واجب تمام نفل پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں۔ ایک عمرہ کر کے 3-4 رشتے داروں کو بخش سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بخش سکتے، ایک کے لیے ایک۔ اگر ایک لڑکی کی منگنی ایک بھائی کے ساتھ تھی لیکن بعد میں وہ منگنی توڑ کے دوسرے بھائی کے ساتھ ہوگی تو کوئی بات نہیں، منگنی کیا ہوتی ہے؟ منگنی تو کچھ نہیں ہوتی ہے، تو رواج ہے، اصل بات نکاح ہے۔ اگر کوئی آدمی منت مانے کہ میرا کام ہو جائے، میں ایک بکری خیرات کروں گا، تو بالکل اسی طرح کرے جیسے منت مانی ہے۔ اگر ٹخنوں سے نیچے شلوار ہے یا قمیض ہے یا چادر ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن بہت بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، عورت کی شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے بھی نیچے ہو، بلکہ اس کا کپڑا تو اگر پاؤں سے بھی نیچے ہو تو شرعاً زیادہ پسندیدہ۔ لیکن آج کل الٹا ہو گیا کام، مردوں کے کپڑے نیچے ہوتے جا رہے ہیں، عورتوں کے اونچے ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے۔ اب مرد جو شلوار پہنتے ہیں نا، پانچا جوتے میں ہوتا ہے، بڑے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ آدھا باہر ہو آدھا جوتے میں۔ اور عورتیں جو بڑے لوگوں کی جدید ماڈرنائز فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی شلوار یا پاجامے جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی انگلی پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی مولوی شلوار ہے۔ کہتے کہ مکے والے لوگ جو ہیں وہ نماز میں سنت ادا نہیں کرتے، تو اسی لیے آئے تھے تحقیق کرنے کے لیے۔ ان کو مسئلے کا پتا ہے، تمہاری طرح جاہل نہیں ہے، سنت گھر میں افضل ہے، تمہاری طرح نہیں کہ وہی کھڑے ہو جاؤ لوگوں کا راستہ روک کر، اور پھر تم مسافر ہو، تمہارا ٹھکانا نہیں ہے۔ وہ لوگ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ حضور سنتیں گھر میں پڑھتے۔ اگر سر مڈانے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، بعد میں سر مڈایا، تو بہرحال اگر پورا کپڑے پہنے ہوئے 5-6 گھنٹے گزر گئے پھر دم پڑ گئی، اگر فوراً یاد آیا کپڑے اتار کے احرام باندھ کے سر مڈا دیا تو کوئی دم نہیں،
24 घंटे में कितने उम्रे कर सकते हैं? जितनी टांगों में दम हो। नफली इबादत है। हजरत सुबतुल्लाह बीमार, अल्लाह शिफा कामला अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत आजिला अता फरमाए। बिल्कुल आप मेरे अजीज हैं, मुझे जिया साहब जब चाहें शाह के बाद, बिल्कुल एक दफा नहीं करोड़ दफा मिले। कहते जी कि आजकल दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि अकल हराम है और जबान पे हर वक्त झूठ है। हजरत ने फरमाया कि जब मलबसों का हराम व माकलों का हराम व मशरबों का हराम, जब तेरा पीना हराम से हो, खाना हराम से हो, लिबास हराम से हो और तेरी जबान पे सच न रहे, तू बड़ी दुआएं मांगेगा, या रब्बे या रब्बे या अन्ना युस्तजाबु लकुम। फिर कहाँ तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी? मैं बहरैन से उम्रे के लिए आया हूँ, वालिदैन के लिए उम्रा कर सकता हूँ, बिल्कुल उम्रा करें, हज करें, वालिदैन का हक है। एक आदमी हालत एहराम में वजू करने के लिए गया, वहां साबुन रखा था, इसे पकड़ा फिर छोड़ दिया, कुछ नहीं होता। एक आदमी कराची से उम्रे के लिए आया है, लेकिन एहराम जितने से बांधा तो वो असल उम्रा मीकात वाले से भी महरूम हो गया और एक बकरी कम भी पड़ गई। गाय भी कम में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, 7 बकरियां हैं उसमें। अगर दम पड़ जाए तो लाज़िमन हत्ते हरम में देना होगा। मक्के में आप किसी ऊंची जगह पे बैठ जाएं, इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह ऊंचा कर दे। हरम शरीफ में अफजल इबादत जो है वो तवाफ है, नफली इबादत। उसके बाद नमाज है नफली। घर से या एयरपोर्ट से एहराम बांधा, 2 नफल अदा किए, हरम आया, 7 चक्कर तवाफ किया, जमजम पिया, 2 रकात पड़ी, सफा मरवा दौड़े, मुकम्मल हो गया। लेकिन सर मुड़ाया कि नहीं मुड़ाया? सर नहीं मुड़ाया तो मुकम्मल नहीं हुआ, दम बढ़ गई। इतना लंबा मैं कब पढ़ूंगा तो कब जवाब दूंगा। एक आदमी ने बीवी को तलाक 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 3 दफा दे दिया। हनफी मसलक में 3 हो गया, उनमें से कोई गुंजाइश नहीं। बाकी आप ऐसा करेंगे, दारुल इफ्ता में जाके दरखास्त दें या किसी अहल हदीस उलमा से पूछे, शायद को रास्ता निकल आए। हनफी तो 3 को 3 समझते हैं, 1 नहीं समझते। वो कहते हैं किसी को 3 गोलियां मारो और कहो 1 लगी है। अगर हम फजर के बाद या असर के बाद कला नमाज बाद में पढ़े, सूरज निकलने के बाद, हजरत का बाद हजरात का ख्याल है हर मोमिन की कब्र में आता है, यानी काफिर की कब्र में नहीं आता। तो सवाल तो दोनों से होता है, मोमिन से भी और काफिर से भी। फिर उसका क्या करेंगे? सीधी बात करो कि किसी की कब्र में भी नहीं आता है। जो दुआएं तुम्हें याद है तवाफ में पढ़ते रहो, जरूर शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कलमा पढ़ो। जितने तवाफ अल्लाह हिम्मत दे। अगर औरत का चेहरा खुला हुआ है, बाकी बदन ढका हुआ है, नमाज पढ़े, बिल्कुल हो जाती है नमाज। तहज्जुद के नफिल 8 रकात है। बरसी मनाना काफिरों की सुन्नत है। प्यारे प्यारे पीली चप्पल पहनते हैं, किसी साहब की सुन्नत में पीली चप्पल पहनना। हम नक्शी चादर कंधे पे डालते हैं, ये भी किसी की सुन्नत नहीं है, ये हमने खुद रंग बनाए हैं ताकि पार्टी का पता लगे ये सब्ज वाले हैं, ये काले वाले हैं, ये सफेद वाले हैं, ये पीले वाले हैं। इस्लाम में कोई हुक्म नहीं। तवाफ के बाद 2 रकात अफजल ये है कि मकाम इब्राहिम के पीछे या हकीम में या फिर पूरे तवाफ की जगह में जहां मौका मिले पढ़ ले। रोज अल्लाह की जात है, कोई पीर रोज नहीं होता। कुरान करीम को माने से पढ़ने से उलमा मना करते हैं। माना यह है कि तुम खुद किसी गलती में न पढ़ जाओ, आलिम के पास बैठ के पढ़ो।
بکری دم ہو مکے میں دینا ہوگا، پاکستان میں نہیں، داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز پہ رحم فرما، یا اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جن پہ قرض ہے ان کے قرض عطا فرما، جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ مستہزئین پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد